کرتے رہے اور ساتھ NOCs، تو جتنے ان کے دوست تھے، بڈیز تھے، پولیٹیکل بڈیز، ساروں کو شوگر ملیں لگوا دی. اور پہلے چونکہ جب 40 سال کیس نہیں بنا اس وقت ملنے زیادہ گورنمنٹ میں تھی اور گورنمنٹ نے ہمیشہ ریٹ ٹھیک دیا یا ٹھیک لیتی رہی. تو یہاں پہ سر یہ ہوا کہ جب انہوں نے ایکسپلائٹیشن، اور اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ گنے کا ہمیشہ 2 فصلیں ہمارے پاس ہیں جن کا ریٹ فکس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایک گندم ہے اور دوسرا گنا ہے. سو گنا جو ہے یہ اس کا ریٹ بھی فکس کرنا اب سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز اے ڈسیپشن، کہ فارمر جو ہے لگا لے گنا اور پھر اس کو نیچے رکھ کے اسے کاٹ کر کے لیا جائے. تو اس میں سر یہ ماشاءاللہ کافی کرتے گئے، آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایک مطلب استحصال کے یا ایکسپلائٹیشن کے طریقے، بڑا وہ کلاسک کیس ہے اس میں. تو اس میں سر انہوں نے جب زیادہ کیا ہے تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مطلب پہلے ملیں چلاتے لیٹ تھے، پھر جو CPR ہیں وہ زیادہ ایشو کر دیں، زیادہ کر کے گنے کی لائنیں لگوا لیں، وہ راستے میں ویٹ کم ہو جاتا تھا. پھر جب آتے تھے تو کوالٹی کے نام پہ 15% کاٹ لیا. پھر اس کے بعد جب 2018 کا اگر کیس دیکھیں تو 2018 میں 180 روپے ریٹ تھا. 180 روپے ریٹ کی بجائے جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ایوریج وہ 135 روپے اور 145 روپے کے درمیان ریٹ دیا گیا. سوائے میاں شہباز شریف کے، انہوں نے زیادہ مہربانی کی. رمضان شوگر مل اور عربیہ شوگر مل، ان دونوں نے 120 روپے ریٹ دیا گنے کا. اور اس سے جو ٹوٹل پھر پیمنٹ لیٹ کرتے تھے اور جو لے کے آتا تھا CPR اس کو ڈسکاؤنٹنگ، کہ آپ نے 1 لاکھ روپے لینا تو اس کی بجائے 80,000 لے لیں، 70,000 لے لیں تو آپ کو دے دیں گے. اور لاسٹ ہی کرتے تھے کہ شوگر کے بجائے آپ کہہ لیں کہ پیسوں کے بجائے ان کو چینی واپس کرتے تھے، اور چینی بھی مہنگی. سو اس طرح جو انکوائری رپورٹس میں یہ ہے کہ 80 ارب روپے نے 2018 میں لوٹا. 80 ارب روپیہ جب لوٹا تو 2018 میں ہماری گنے کی جو پیداوار تھی وہ 82 ملین ٹن تھی، 82 ملین ٹن. 82 ملین ٹن سے پیداوار کم ہو کے اگلے سال آ گئی 62 ملین ٹن. سو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اپنے سپلائر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کس طرح ترقی معکوس یا ریورسل ہوتی ہے. اس کے بعد آہستہ اٹھا. تو آپ کہہ لیں کہ اس میں سر سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو کرنے والی بات ہے کہ اگر حکمران اس کام میں لگ جائیں تو کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ قیمت طے ہے، فارمر جو ہے اچھا ہے، آپ بھی مطلب آپ کے 70-80 ملے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ 100 روپے ان سے لوٹ لیا. سو اس میں جو ہم بات سنتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی کی، آپ کہہ لیں مارکیٹ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں، سو سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری امیچور سوسائٹی ہے، امیچور سوسائٹی میں یا ان ڈیولپ کنٹریز میں گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. اگر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہ آئے تو یہاں پہ جو ہیوز ہیں وہ تو ہیو ناٹس کو لے جائیں گے. سو اس میں جو کیس یہاں پہ جو مودی والا کیس تھا جو بننے جا رہا تھا نہیں بن سکا، کہ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ہمارا 10% لیبر کم ہے، ہمارے پاس 29% انڈیا میں 39% ہے. ہماری لیبر کی تنخواہ زیادہ ہے انڈیا سے، حالانکہ ان کی اکانومی بڑی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ایکسپلائٹر زیادہ ہیں، آپ کہہ لیں وہاں بڑی بڑی کارپوریٹ ہیں، یہاں بھی وہی ہونے جا رہا تھا. تو آگے ماشاءاللہ آپ کی ہماری گورنمنٹ آ گئی تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس میں جو بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جی فری مارکیٹ اکانومی یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ ہمیں ڈیلیورنس کے لیے گورنمنٹ میں کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. کیپیسٹی بلڈ کریں کہ جہاں کہیں زیادتی ہو گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے. وہ پرائس زیادہ ہو، کہیں ایکسپلائٹیشن ہو، کوئی سرٹن سیگمنٹ جو ہے پرفارم نہ کر رہا ہو، ایک بندے نے مطلب 30,000 پلاٹ بک کر لیا اب دے نہیں رہا، تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ وہاں پہ انٹروین کرے. سو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کو اسٹڈی کرنا، گورنمنٹ کے لیول پہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنا اور پھر ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. خالد کھوکھر جی، پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ 73 سال سے ہم فیل کر رہے تھے ہم ہمیشہ کاشتکاری شکست کھا رہے. اب اس دفعہ شوگر کین ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹروین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان 73 سالوں میں. ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کی جگہ گھر بیٹھتے تھے. ہم پنجاب کے تمام کاشتکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں. آپ یقین کریں شوگر کین آرڈیننس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90 ارب روپیہ کاشتکار کی ڈائریکٹ جیب میں گیا جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جی. اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت 4 مئی کو، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اور اپنے کاشتکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے. لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے ملٹری سیکرٹری صاحب میں نے میسج کیا، آپ تک پہنچ گیا اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا، ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر. ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے سر. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی.
یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں. اس دفعہ الحمدللہ ہماری جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ 6 فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں جی, ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا سوائے کاٹن کے. کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, اور کاٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ 1-2 سال سے پیچھے گئے, کاٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں 20 سال لگے ہیں. ایسا 20 سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں. ہمیں کیونکہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے, ہم میٹنگیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر. آپ یقین کر لیں میں کاٹن گروور ہوں, اب ہم کاٹن اس لیے نہیں کاشت کرتے, کم کر دیے کام میں 1000 ایکڑ سے اوپر کرتا تھا, اب 20 ایکڑ لگائیے صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا, منافع نہیں رہا, کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت. اور سر ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ آپ کے ممنون ہیں. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر. سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر, آج کیونکہ ہم وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں, جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سر. ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے, پچھلے سال ہمارے جب ہم نے گندم کاشت کی ہے تو 3200-3300 روپے ریٹ تھا ڈی اے پی کا, اب وہ ریٹ ہو گیا سر 5600 روپیہ. ہوگا کیا سر, اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشتکار جب کم استعمال کرے گا آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی, آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی. باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں. ابھی انڈیا میں 2400 روپے ریٹ ہوا تھا ڈی اے پی کا, انڈین روپیز 2400 میں, انہوں نے یکدم اٹھا کے اس کو واپسی 1200 پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان روپیز میں وہ 2400 کا بنتا ہے, ہمارا وہ ریٹ ہے 5600. دوسرے سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی دے رہے ہیں جی فاسفورس ڈی اے پی کے اوپر, وہ اکیلی ڈی اے پی کے اوپر ہے. فاسفورس کھادیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر, کیونکہ تیزابی کھادیں ہیں. جیسے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی آتی ہے. جو تیزابی کھادیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے, میرے خیال نیٹروفاس ہے, باقی جو ہیں اس سے نا پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر. تو اس لیے اسے اجزاء خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسڈی ویسے ہی ہونی چاہیے. جو بھی فاسفورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسڈی ملے اجزاء خوراکی کے حساب سے. دوسری سر میری گزارش ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے سر, اور پچھلی بھی کئی سی حکومت, ہماری زمین کا سر. زمین ماں ہے سر, اگر وہ صحت مند ہوگی تو اس کی اولاد بھی صحت مند ہوگی. اب اس وقت ہماری زمین سر اس میں آرگینک میٹر 0 ہو چکا ہے سر, پی ایچ اس کی ہائی ہو چکی ہے سر. ہمارے پاس قدرت کا دیا ہوا خزانہ موجود ہے سر جپسم کا. قدرت نے انڈیا نے ہم سے بہت زیادہ لی ہے سر. سر یہ چاہیے کہ اس بجٹ میں 10 سے 15 ارب کی کاشتکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشتکار اس میں ڈالیں, زمین کی پی ایچ کو لو کریں. اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کاشتکار کے پاس جائے گی وہ زمین میں ڈال سکتا ہے, کسی اور کام وہ نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ کا کہیں ضائع ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا. دوسری سر میری آپ سے گزارش ہے, میں پہلے بھی آپ سے گزارش ہے, ہمارے بجلی کے سر ایشو ہے سر. سر بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے, کاشتکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر. جس طریقے سے یہ کھادیں بھی کاشتکار کی قوت خرید کے باہر ہیں, اور وہ بھی سر اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے یقین کر لیں کہ اس وقت میں سبسڈی کا لفظ بھی استعمال میں کہوں گا, انویسٹمنٹ کریں اس سیکٹر کے اوپر. یہی سیکٹر ہے جو آپ کو پے کرے گا سر. اب آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا پھرتے ہیں, آپ دیکھیں 9/11 ہوا تو اس ملک کو کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, کس نے زندہ رکھا؟ زراعت نے. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی سر, اس زراعت نے چلایا. ابھی آپ نے کووڈ-19 میں اگر لاک ڈاؤن کیا تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اس زراعت کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. سر ہم جو کاشتکار ہیں نا, ہم محب وطن ہیں, کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان, مرنا پاکستان, اولاد ادھر, جداد ادھر, زمین یعنی ہماری تعلیم ادھر, صحت ادھر اور ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے. ہم پاکستان کی سر بہتری چاہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان کی بہتری ہو. بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائیں آپ حکومت میں 5 روپے 35 پیسے تھا, اب ریٹ بڑھ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سر یقین کر لیں کاشتکار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. پچھلے دنوں ملے ہیں سیکٹری صاحب سے, سیکٹری پاور سے, سیکٹری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے. سر ہمیں 1 یونٹ 1 ریٹ ہو جی, 1 یونٹ کا ریٹ طے ہو, کاشتکار کو پتا ہو جی کہ میں نے 5 روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے 10,000 یونٹ استعمال کیا, 50,000 میرا بل آ گیا جی. کاشتکار کا سر بڑا وہاں وابڈا میں سر استحصال ہوتا ہے سر. سر ایک ہی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کر کے فورنسک آڈٹ کروایا سر, صرف ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا 2016 میں. اب یقین کریں گے سر ایک ضلع میں 4.5 ارب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکشن نکلی. اس کے بعد ہم منتیں کر کے, میں نے آپ کو سر, آپ نے بھی حکم دیا تھا جو منٹس جاری ہوئے تھے کہ 2 ہفتے میں کروا دے فورنسک آڈٹ, جو ہمارے بقایا جات اس کے اوپر وہ نہ ہو سکا. سر ہمارے کاشتکاروں کے کچھ بقایا جات جو فریز ہوئے ہیں,
کافی عرصے سے 2012 سے لے کے 15-16 تک وہ فریز ہیں سر. وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے سر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیسے حساب کر کے وہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں، بجائے اس کے کوئی اچانک کوئی ایسی حکومت آتی ہے، کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس وقت کاشتکار وہ 20 لاکھ روپے اسے ایکڑ زمین بیچنا پڑے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معافی کر دیں تو بڑی بات ہے جی. اگر آپ معاف نہ کرنا چاہیں تو کم از کم ایک چیز کریں، ایک یونٹ کا ریٹ طے کر لیں. اس سے لے کے آج تک اس نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہیں اس ضرب دے کے اتنے پیسوں سے، اور باقاعدہ جو پیسے بنے جو اس نے ادا کیے وہ نکال کے باقی لے لیں. اس میں اوور بلنگ نکال دیں، ڈیٹیکشن نکال دیں، جرمانے نکال دیں. وہ کاشتکار ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا سر. آپ یقین کر لیں ہم آپ سے جتنی امید رکھ رہے ہیں اس وقت، اور ہمیں آپ نے سپورٹ امید سے زیادہ دی ہے سر. آپ یقین کر لیں آج ہم آپ کو کاشتکار کہہ رہے ہیں جی. آپ نے قوم کو کہا گھبرانا نہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم پوری کاشتکار کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سے رہے گا جی. سر کاشتکاری کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا تھا. آج ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پاکستانی بھی فیل کیا، ہمیں آپ نے انسان بھی فیل کیا ہے. ہم آج جو آپ کے پاس آئے ہیں جسٹ ٹو سلیوٹ یو سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے. میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل، اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب. تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی، وہ نکل جاتی منہ سے، تو کہ ہم اور فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس کریا سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے. تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی. اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہم اس کو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے. اور یقین جانے کہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی. تو 2018